بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ قرآن مقدس کا تیسرا پارہ، توجہ، سورہ آل عمران شریف کی آیہ کریمہ ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ ترجمہ، وہاں سے پکارا زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، وہاں سے پکارا کسے؟ اپنے رب کو۔ From where called حضرت زکریا his Lord، اپنے رب کو پکارا۔ کہاں سے پکارا؟ کیوں پکارا؟ کس کے لیے پکارا؟ اور آخر یہ وہاں ہے کہاں؟ یقین جانو، اگر آپ کو وہاں سمجھ میں آ جائے تو یہاں بیٹھے بیٹھے سارا جہاں سمجھ میں آ جائے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کا ذہن لے چلوں کہ کیوں پکارا، کس لیے پکارا، کس کی وجہ سے پکارا، میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہاں ذہن لے چلوں جہاں سے پکارا۔ الحمدللہ اہل سنت کا مجمع ہے، اور ہم سنی لوگ منت مانتے ہیں۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کبھی اللہ سے منت مان لی، کبھی رسول اللہ سے، کبھی کسی اولیاء کی بارگاہ میں جا کے منت مان لی۔ مانا کرو، اگر کوئی ٹوکے تو ڈنکے کی چوٹ پہ مانا کرو، اور اگر یہ لوگ ٹوکے ہیں کہ منت مان رہا ہے، منت مان رہا ہے، تو کہہ دیا کرو جاہل، منت ماننا بدعت نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کی، حضرت مریم کی ماں کی سنت ہے۔ معاملہ کیا تھا پہلے وہ بھی سمجھتے چلے، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی تو میں آپ کو وہاں لے جا رہا ہوں جہاں سے پکارا۔ جب وہاں پہنچ جائیں گے حضرت زکریا تو تقریر خود بخود شروع ہو جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم کی ماں کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ لوگ نہ بولیے۔ She has been granted by Allah subhanahu wa ta'ala with everything۔ سب کچھ ان کے پاس تھا۔ حضرت مریم کی ماں کے پاس، بولو جورے جورے، نہیں، سب کچھ تھا۔ جاہو جلال ان کے گھر میں، فضل و کمال ان کے گھر میں، حسن و جمال ان کے گھر میں، جود و نوال ان کے گھر میں، امامت ان کے گھر میں، قیادت ان کے گھر میں، رسالت ان کے گھر میں، حد تو یہ ہے کہ نبوت ان کے گھر میں۔ بس ایک کمی تھی، اور وہ یہ کہ she wanted to be a mother of child۔ وہ کسی بچے کی ماں بننا چاہتی تھی۔ ماں کہنے والی آواز انہوں نے نہیں سنی تھی۔ کوئی انہیں راج ماتا کہتا تھا، کوئی امیرہ کہتا تھا، کوئی رئیسہ کہتا تھا، کوئی فخر آل عمران، لیکن کوئی ماں کہہ کے نہیں پکارتا تھا۔ اللہ جانے کتنی بار دعا مانگی، ایک دن رہا نہیں گیا تو منت مان لی۔ کیا مان لی؟ اچھا، یہ منت بھی بڑی عجیب ہے۔ ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کا حال تو منت ماننے میں ہم لوگوں سے 2 قدم آگے۔ کچھ بہنیں تو ایسی منت مان لیتی کہ پورا کرنے کے لیے مفتی صاحب کا قلم نہیں چلتا۔ جیسے کسی بہن نے یہ منت مان لی کہ اے اللہ، اگر میں ماں بن گئی، ممتا کا شاد چکھ لیا، تو میں اپنے بچے کو اسی درگاہ پہ چھوڑ دوں گی۔ اب بتاؤ کون مفتی صاحب اس کی اجازت دیں گے؟ پہلی بات تو درگاہ جانے کی اجازت نہیں ملے گی، چھوڑنا تو بڑی بات ہے۔ حضرت مریم کی ماں نے بھی بڑی عجیب منت مانی تھی، اور اس منت کا ذکر قرآن میں ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي۔ منت کیا ہے؟ اللہ پاک یاد دلا رہا اپنے محبوب کو، اے محبوب یاد کرو، اور یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے گھٹنا گھٹی ہو۔ نبی کو یاد دلا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ نبی دیکھ رہے تھے۔ کیا بات؟ دیکھ رہے تھے، ارے دور سے نہیں، نور سے دیکھ رہے تھے، نور سے۔ اور کیا یاد دلایا؟ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے میری بارگاہ میں منت مانی تھی کہ اے اللہ، تو مجھے ماں بنا دے، میرے پیٹ میں جو بھی ہوگا میں تیرے حوالے کر دوں گی۔ منت قبول ہو گئی۔ ٹھیک 9 مہینے کے بعد حضرت مریم اپنی ماں کی گود میں آ گئی۔
قرآن پاک میں یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول الى آخر الآیہ. اللہ کا فرما رہا ہے کہ جس وقت حضرت مریم کو گود میں لیا تو ماں نے کہا اے اللہ یہ تو بیٹی ہے, بیٹی ہے, بیٹا ہوتا تو میں جھیل لیتی کیونکہ میری منت ہی ایسی ہے. مجھے فکر لاحق ہے کیونکہ ابھی اس نے آنکھ نہیں کھولی اور ماں باپ چلے گئے. میں بھی دودھ پلانے والی عمر گزار کے مجھے معلوم ہے میں بھی چلی جاؤں گی کیونکہ میری منت ایسی. منت کیا تھی کہ جو بھی ہو تیرے حوالے. اب اگر مریم اللہ کے حوالے ہونا ہے تو نہ باپ کا سایہ رہے نہ ماں کا سایہ رہے. حضرت مریم کی ماں یہی سوچ کے رو رہے ہیں کہ اے اللہ, توجہ چاہوں گا, اے اللہ میری مریم تو بیٹی ہے, بیٹا ہوتا تو اسے سہارا مل جاتا. 6, 7 یا 10 سال کی عمر مریم کی ہو گئی. ابھی تقریر میری شروع نہیں ہوئی ہے, ابھی تو میں وہاں لے جا رہا ہوں جہاں سے پکارا. جب 10 سال کی عمر ہو گئی, 11 سال کی عمر ہو گئی تو مریم بالکل اکیلی ہے, نہ کوئی دادا نہ کوئی نانا نہ کوئی چاچا نہ کوئی ماما, کوئی نہیں. کون مریم کا سہارا بنے؟ ٹھیک اسی زمانے میں حضرت زکریا کی نبوت کا سورج چمک رہا تھا. اللہ کی شان دیکھو, اللہ کی شان دیکھو کہ حضرت مریم کو ایک باپ کی ضرورت تھی اور حضرت زکریا کو اولاد کی ضرورت تھی. اللہ نے اپنے نبی کو وحی کیا ہے زکریا گھبرا مت, فلاں مقام پہ میری نیک بندی ہے مریم, اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھ دے. فَكَفَّلَهَا زکریا, then he started to look after of سیدہ مریم. اس کے بعد پھر معبد میں لائے, خانقاہ میں لائے اور ایک مٹی کے ٹیلے پر حضرت مریم کا ایک کمرہ بنوایا, روم, ایک محراب بنوائی. آسانی کے لیے کہہ دوں تو ایک خانقاہ بنوائی. کیا بنوائی؟ اور مریم سے کہا بیٹی تو باہر کبھی جائے گی نہیں, تیرے پاس کوئی آئے گا نہیں, بس میں رہوں گا, کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگنا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا, کہ جب حضرت زکریا خانقاہ مریم میں جب جاتے تھے بے موسم پھل پاتے تھے. بے موسم پھل سمجھے؟ ابھی آم کا سیزن ہے آج کل نہیں ہے نا, لنگڑا آم, مالدہ آم ملے گا, لیکن اگر مل جائے تو دیکھتے اتنا منہ میں پانی آ جائے گا جتنا اس آم میں نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ بے موسم, اور جو چیز بے موسم ہوتی ہے بہمولیہ ہوتی ہے. آج کل آلو کتنا سستا ہے لیکن مئی جون تک پہنچتے پہنچتے غریب کا خون چوسنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بے موسم. اب بے موسم پھل, بے موسم پکوان, بے موسم دسترخوان. ایک بار دیکھا, 2 بار دیکھا, اللہ جانے کئی بار دیکھا, ایک دن رہا نہیں گیا تو اپنی مریم سے پوچھا, مریم تیرے پاس کوئی آتا نہیں, تو کہیں جاتی نہیں, یہ بتا انا لکی ھذا, تجھے یہ بے موسم پھل دیتا کون ہے؟ توجہ, ہائے ہائے ہائے, کیچ کرو یار, یہ بے موسم پھل تجھے ملا کہاں سے؟ تو حضرت مریم سر اٹھاتی ہیں, مسکراتی ہیں, عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی زکریا آپ کی مریم کو یہ بے موسم پھل کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا دیتا ہے. قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اتنا سننا تھا حضرت زکریا سمجھ گئے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ بولیے. وہ سمجھ گئے کیا کہ مریم کوئی سادھارن بچی نہیں ہے, اشادھارن ہے. وہ سمجھ گئے یہ آرڈینری نہیں, ایکسٹراڈینری ہے. وہ سمجھ گئے یہ معمولی نہیں, غیر معمولی ہے. اب ایک نظر محراب مریم پر, ایک نظر رخسار مریم پر, ایک نظر بے موسم پھلوں پر. بے موسم پھلوں کو دیکھ کر حضرت زکریا کے من میں ایک تمنا انگڑائی لینے لگی. وہ تمنا دماغ تک گئی, دماغ سے زبان تک آئی, زبان سے ہوا میں تحلیل ہوئی. حضرت زکریا نے مصلی دعا بچھا لیا, عرض کیا اے اللہ, توجہ, اے اللہ تو میری عمر نہ دیکھ, میں 75 سال سے اوپر ہوں یہ نہ دیکھ,
میری بیوی باج ہے، ماں نہیں بن سکتی، آخر ہے۔ اے اللہ یہ نہ دیکھ، اپنے بے موسم پھلوں کو دیکھ مالک۔ جب تو اپنی مریم کو اس محراب مریم میں بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بے موسم بیٹا دے دے مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں سے پکارا زکریا نے اپنے رب کو۔ اب تو سمجھ میں آ گیا نا کہاں سے پکارا؟ شرماؤ نہیں، کہاں سے؟ خانقاہ مریم سے۔ کہاں سے؟ وہاں سے پکارا۔ مصلی دعا ایک نبی نے بچھا دیا۔ میں علماء کی توجہ چاہ رہا ہوں استنباط پر۔ ایک نبی نے مصلی دعا بچھا دیا، دونوں ہاتھوں کو ایک ولی کی خانقاہ سے اٹھا دیا، آواز دی ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اے اللہ تو مجھے اپنے کرم سے ایک نیک بیٹا دے دے۔ دعا مانگ لی، چانس مل گیا، ایک نیک بیٹا دے دے۔ اے بنگال اور رائے گنج کے غیور مسلمانوں، عظمت شان مریم دیکھو کہ ابھی دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں۔ ابھی زکریا کی زبان ہل رہی ہے، لب ہل رہے ہیں، ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ابھی وہ آخر و دعوانا نہیں کیا، ابھی دعا مکمل ختم بھی نہیں ہوئی کہ بلبل سدرہ کو اللہ نے حکم دیا ہے بس روح القدس جبریل جاؤ میری مریم کی خانقاہ کے پاس جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا نبی زکریا وہاں سے نکل جائے جاؤ اور کہہ دو فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اعلان کرتے ہوئے جبریل آئے خانقاہ مریم کی طرف، عرض کرتے ہیں اے زکریا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ ذرا مریم کی توجہ چاہوں گا، جملہ ضائع نہ ہو، ذرا مریم کی خانقاہ کی شان تو دیکھو کہ آپ نے صرف بیٹا مانگا تھا، بیٹا، اللہ نے تو اس کا نام یحییٰ رکھ کے آپ کو دے دیا۔ نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ۔ اور صرف نام نہیں رکھا مصدقا بکلمۃ من اللہ، بلکہ اللہ کہ کلمہ یعنی حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کرنے والا بنا کے بھیج رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، سیداً و حسورا، سردار بنا کر آپ کے بیٹے کو، حسورا یعنی مجرد، یعنی جیسے عیسیٰ شادی نہیں کریں گے ان کا یہ وزیر بھی شادی نہیں کرے گا، اور نبی صالح بنا کر بھیج رہا ہے۔ اے بنگال والوں ذرا اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، حضرت مریم تو نبی نہیں ہے نا، وہ تو ولیہ ہیں۔ کون ہے؟ زور سے بولو، اور پیچھے والے بولو کون ہے؟ میں آج مریم کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کی نام کی برکت سے ہماری ماں بہنوں کو کچھ عقل آ جائے۔ توجہ چاہوں گا، وہ تو نبیہ نہیں ہے، ولیہ ہیں۔ کون ہے؟ فخر آل عمران ہے مگر ولیہ ہیں، ایک نبی کی ماں ہے مگر نبی نہیں، ولیہ۔ سیدہ ہیں، طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، عابدہ ہیں، زاہدہ ہیں، راکعہ ہیں، لیکن نبیہ نہیں۔ کیا ہے؟ بولو زور سے۔ ارے کان بند کیا ہے، منہ تھوڑی نہ بند ہے۔ ولیہ فخر آل عمران ہے مگر نبیہ نہیں، ولیہ ہے۔ اور حضرت زکریا کون ہے؟ وہ اللہ کے بہت شریف لوگ ہو، اللہ کے نبی ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ اب ذرا پتہ نہیں آپ اس جملے کو سنبھال پاؤ گے نہیں، مجھے یاد ہے کہ جب یہ جملہ مولانا میں نے دلی میں پہلی بار پیش کیا تو اللہ جانے اس کو کیا ہو گیا، جیسے لگا دو چار لوگ کھڑے ہوئے اپنا کرتا پھاڑ لیا انہوں نے، لیکن میں جانتا ہوں یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کی بھاشا اردو نہیں ہے، لیکن پھر بھی توجہ چاہوں گا، اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ اس منظر کو دیکھ کر جنتی حوروں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ کیا کہ ایک نبی پکار رہا ہے اپنے رب کو ایک ولی کے در پہ۔ تھوڑا سمجھ میں آیا لگتا ہے، ایک نبی پکار رہا ہے اپنے رب کو، ایک نیند آ رہی ہے کیا تو بولو بھیا، ایک ولی کے در سے۔ کس کے؟ موقع ملے تو ان جاہل جماعتیوں کو بتاؤ، انہیں سمجھاؤ جو ولی کے در سے پکارنے کو بدعت کہتے ہیں، ان سے کہو ارے جب نبی ولی کے در سے پکارے تو کوئی گناہ نہیں، اگر ہم غلام غوث اعظم کے در سے پکارے تو حیرت کیا؟
یا علی آئیے قدم ہو سکتا ہے انسان یہ سوال آ جائے کہ نورانی میاں نے نبی کو گھٹا دیا ولی کو بڑھا دیا. میں نے بابا کچھ نہیں کیا, جو قرآن میں تھا وہ سنا دیا. پھر بھی میں بتا دوں آپ کو, ایک یہ دماغ میں رکھ لینا کہ نبی کسی جگہ کا محتاج نہیں ہوتا. کسی جگہ کا محتاج, نبی is not needy of any place. کسی جگہ کا محتاج نہیں. ہاں جگہیں نبی کی محتاج ضرور ہوتی. نبی کہیں سے پکارے اس کی دعا قبول ہو جاتی, رد ہونے کا سوال ہی نہیں. کہیں سے پکارے نبی, کہیں سے پکارے اس کی دعا. اب جو میں بات ہلکے میں کہا کروں اس کو ہلکے میں نہ لیا کرو. کبھی کبھی میں زور کا جھٹکا بڑی دھیرے سے دیتا ہوں, اس لیے اس چیز کو دماغ میں رکھنا. نبی کسی جگہ کا محتاج نہیں, جگہیں نبی کی محتاج. سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کسی جگہ کا محتاج نہیں تو حضرت زکریا نے خانقاہ مریم سے کیوں پکارا؟ بغل میں بیت المقدس تھا, وہاں سے پکار دیتے, مسجد اقصی سے پکار لیتے, ہیکل سلیمان سے پکار لیتے, تھوڑا سا یاترا کر کے مکہ چلے جاتے, کعبے سے پکار لیتے, مینا مزدلفہ عرفات سے پکار لیتے, ملتزم سے پکار لیتے, باب کعبہ تھام کے پکار لیتے. یہ خانقاہ مریم سے کیوں؟ خانقاہ مریم سے کیوں؟ تو سنو, کہہ دینا کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, علیم بذات الصدور ہے. اللہ کے علم میں سب کچھ, وہ جانتا ہے کہ قیامت سے پہلے ایک جماعت سر اٹھائے گی جو شہر شہر نگر نگر گلی گلی گاؤں گاؤں کاؤں کاؤں کرے گی اور کہے گی اے پکارنے والو اللہ کو پکارو, مگر مدینے سے نہ پکارو, نجف سے نہ پکارو, کربلا سے نہ پکارو, بغداد سے نہ پکارو, اجمیر سے نہ پکارو, پنڈوا سے نہ پکارو, کشوچے سے نہ پکارو, بریلی سے نہ پکارو. اس سے پہلے کہ یہ بکواس کرتے, اللہ کی شان دیکھ, ایک نبی کو بھیج رہا ہے امتی کے در پہ, ایک نبی کو بھیج رہا ہے امتی کے در پہ. ارے ان ملوں سے کہو کہ جب نبی امتی کے در سے پکار سکتا ہے تو ہم غلام اگر مصطفیٰ کے در سے پکارے تو حیرت کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ حضور غازی ملت, نبی حضور محدث اعظم ہی. اور سنیے ایک بات, میں میرا جی چاہ رہا آگے بڑھنے سے پہلے, اس لیے حالانکہ میرے موضوع سے ہٹی بات ہے, لیکن اس لیے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ سنیوں کے دل سے سٹی بات ہے. دو ہی چار لوگ یہ سب یہ طرائف سمجھ پاتے ہیں, چلیے ٹھیک ہے, ہاں وہ دو ہی چار ہیں اس ٹائپ جو سب کیچ کر پاتے ہیں. بہرحال آئیے زندگی کے ساتھ, کتنے فرشتے آئے تھے حضرت جبریل کے ساتھ خانقاہ مریم میں معلوم ہے؟ اللہ جانتا ہے کتنے تھے, مگر یہ طے ہے کہ 10-20 ہزار نہیں تھے. ملائکہ جمع ہے, کم سے کم 3 تو ہوں گے منیمم, کتنے زیادہ وہ اللہ جانے. لیکن 5,000 10,000 20,000 یہ طے ہے کہ اتنے تو نہیں تھے. اب دل تھام کے سننا اگلا جملہ, مفتی صاحب دیکھیے گا کہ جب چند, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے, چند, صرف چند, ہائے 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 ہائے, کیچ کر لو بنگالیوں تو مزہ آ جائے گا, صرف چند, امک ایکٹو کچھ جو سمجھو, صرف چند فرشتوں کے آنے سے محراب مریم کا حال یہ ہے کہ ادھر لب ہلا ادھر سب ہلا. کیچ کرو, کیچ کرو, try to understand what I'm gonna say, کہ صرف چند فرشتوں کے آنے سے خانقاہ مریم, محراب مریم ایسی ہو گئی کہ ادھر لب یعنی ہوٹ, لب ہلا ادھر سب ہلا, سب ہلا. ہمیں تو جب چند فرشتوں کی آمد سے خانقاہ مریم, محراب مریم کا یہ حال ہے, تو پھر میرے نبی کا گنبد خضرا, وہ محراب نبوی جہاں چند نہیں بلکہ 70,000 فرشتے صبح و شام آتے جاتے ہیں, وہاں کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا. بات کلیئر ہو گئی؟ آگے بڑھوں تو مطلب صاف, نبی کے در سے پکارو, کیونکہ جو نبی کا در ہے وہی خدا کا در ہے. اب آپ کے من میں بھی تو آ رہا ہوگا اندر اندر کہ پیر صاحب ہمیں بھی بتا دو کوئی جگہ ہم وہاں سے پکاریں, ہے کہ نہیں, چل رہا ہے کہ نہیں؟ تو آئیے وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ ترجمہ، اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ظلم سمجھے؟ آج کی گورنمنٹ میں نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ جنہوں نے دوز who operated themselves، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اتیاچار کیا، اور بنگلہ میں کہے تو اتاچار کیا، کیا ہے نا؟ اتاچار کیا کہتے ہیں؟ اتاچار، اردو میں ہندی میں اتیاچار، ایک ایک لفظ کلیئر ہوتا ہے اس میں، اتیاچار کیا، اور محبوب آپ کے در پہ آئے، سبحان اللہ، آپ کے در پہ آئے، اور وہاں پہنچ کے مجھ سے معافی مانگا، فاستغفروا اللہ، اور صرف ان کے معافی مانگنے سے بھی کام نہیں چلے گا، واستغفر لهم الرسول، اور محبوب بھی، رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اب اس لو کی جزا آ رہی ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ پورا پروسیس جب کمپلیٹ ہوگا تب یہ گنہگار، جان پہ ظلم کرنے والے اپنے رب کو توبہ کا قبول کرنے والا پائیں گے۔ اس پروسیس کیا ہے؟ جان پہ ظلم کرنے والا کہاں جائے؟ مصطفیٰ کے در پہ۔ کہاں؟ معافی کہاں سے مانگے اللہ سے؟ مصطفیٰ کے در سے۔ ذرا سوچو، ذرا محسوس کرو کہ معافی مانگو اللہ سے، اور در رسول اللہ کا، در رسول اللہ کا۔ کیوں؟ کیونکہ جو نبی کا در ہے وہی خدا کا در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی مفر مکر، نہیں کوئی اس سے مفر مکر۔ ارے جو یہاں کا ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور سنو، ملتا ہی خدا کا صدقہ، خدا کی عطا در مصطفیٰ ہی سے ملتی۔ معافی مانگو اللہ سے، در رسول اللہ کا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی، جس سے نبی ناراض اس سے خدا ناراض۔ جو نبی کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ جس نے نبی سے پیار کیا اس نے خدا سے پیار کیا، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ جو نبی کا عاشق وہ خدا کا محب، نہ یہاں نہ کچھ میرا ہے نہ کچھ تیرا ہے، جو خدا کا وہ مصطفیٰ کا، جو مصطفیٰ کا وہ خدا کا، نہ کچھ میرا نہ کچھ تیرا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت، دریائے رحمت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان، احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے پوری مستی میں کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آئی تھوڑی سی ہے، نام ہی اعلیٰ حضرت کا نام ہی ایسا ہے کہ آتا ہے تو اللہ کا کرم ہو جاتا ہے، موسم گرم ہو جاتا ہے۔ ارے بولو بولو، اے زندہ باد، ارے رنگ چڑھ گیا بھائی، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، اور آواز کو بڑھائیے اونچی آواز میں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب سے پہلے اس آیت میں ذکر ہے، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں جب اہل سنت کے جلسے ہوتے ہیں چاہے شخصی ہو یا جیسے بھی، تو سماج کے سدھارنے والے پہلو سائیڈ میں چلے جائیں، اس لیے تھوڑا سا اسے کلیئر کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا لفظ اس میں آیا ہے ظلم۔ کیا؟ زور سے بولو، ظلم کسے کہتے ہیں؟ what does mean by ظلم؟ تو ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ کو، کسی چیز کو، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی خاص جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا نام، آپ لوگ بول دیجئے، وہ نہیں بولنا آتا ان کو، کیا ہے؟ ظلم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ٹوپی پہنے ہو نا، ارے بولو ہاں یا نا، ہاں پہنے رہنا، پہنانا مت۔ بمبئی کی زبان میں جب کوئی کسی کو الو بناتا تو کہتے ہیں آج میں نے اتنوں کو ٹوپی پہنا دی۔ ٹوپی پہنو کیونکہ ٹوپی مومن کا تاج ہے، اسی کا تو بھارت میں راج ہے۔ اب اگر کوئی صاحب سر سے ٹوپی اتار کے پاؤں پہ باندھ لیں، جگہ بدلی کی نہیں؟ بولو، یہی ظلم ہے۔ کیا؟ اب پستک، کتاب کہاں پڑھی جاتی ہے؟ پستکالے میں، لائبریری میں۔ اب کوئی پستکالے سے نکال کے شوچالے میں پڑھے تو کتاب کے ساتھ کیا ہے؟ بولو، ظلم ہے۔ کوئی صاحب اپنے چھوٹے بھائی کا پیجامہ اور بڑے بھائی کا کرتا پہن لے،
تو بھائی پر بھی ظلم، کرتے پیجامے پر بھی ظلم، پنجابی پر بھی ظلم. آئیے، ظلم کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھنے کا نام ظلم. ہم بھی بہت بڑے ظالم ہیں، کیونکہ ہم بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، غلام حبیب رحمان بنایا، اور ہمیں خیر امت کا تاج پہنایا. لیکن ساری کائنات اللہ نے بنائی ہمارے لیے، چاہے برگ و ثمر ہو، شمس و قمر ہو، شجر و حجر ہو، خشک و تر ہو، بحر و بر ہو، سیم و زر ہو، لال و گوہر ہو، زمین و زماں ہو، مکین و مکاں ہو، چنین و چنا ہو، یہ سارے جہاں ہو، یہ سب اللہ نے انسان کے لیے اور خاص کر ہم مسلمان کے لیے بنایا. یہ ویجیٹیبل، نان ویجیٹیبل، زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، خنیج ہیں، پیٹرول، ڈیزل، سب ہمارے لیے. چاند، سورج، ستارے سب ہمارے لیے، اور ہمیں اس نے اپنے لیے بنایا. ہمیں اس نے اپنے لیے بنایا، سب کچھ اس نے ہمارے لیے اور ہمیں اپنے لیے، تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اسی کی پوجا کریں، اسی کی وندنا کریں، اسی کا ذکر کریں. یہ نماز پیڑ نہیں پڑھے گا، روزہ جو ہے وہ جانور نہیں رکھے گا، وہ ہمیں رکھنا ہے. لیکن ہم اس کی زمین پہ چلتے ہوئے بھی سجدہ نہ کریں، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اس کا بنایا ہوا سسٹم فالو کریں اور اس کا شکر ادا نہ کریں تو ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اس نے حرام و حلال کلیئر کر دیا، اس کے نبی نے اور کلیئر کر دیا، پھر بھی ہم حلال اور حرام میں فرق بھول جائیں تو ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا. ہم مسلمان ہو کے اگر شراب پیتے ہیں تو جان پہ ظلم کیا، زنا کرتے ہیں تو جان پہ ظلم کیا، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں تو جان پہ ظلم کیا، بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو جان پہ ظلم کیا، بچوں کو غلط تربیت دیتے ہیں تو جان پہ ظلم کیا، ہم اللہ والوں سے محبت نہیں کرتے تو جان پہ ظلم کیا. ایسے ہی کس نے کتنے گناہ کیے، اپنے اپنے گناہوں کا محاسبہ کرو. اس دوڑتی بھاگتی دنیا میں کتنا تم جھوٹ بولتے ہو، کبھی سوچا کہ تم نے کتنا اپنی جان پہ ظلم کیا؟ اس چلتی پھرتی دنیا میں چند سکے، چند ٹکوں کے لیے کتنا دھوکہ دیتے ہو، اور یہ بھی بھول گئے کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہے جان پر. اب اگر تم پاک ہونا چاہتے ہو، صاف ہونا چاہتے ہو، سچے پکے کھرے مسلمان بننا چاہتے ہو، تو گھبراؤ مت. اللہ پاک ایڈریس دے رہا ہے، اے جان پر ظلم کرنے والوں، میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، میرے مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ، میرے مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ. ارے وہی تو در ہے کہ اگر وہاں پہنچ کر تو نے 2 بوند گنہگار آنسوؤں کے بہا دیے تو قیامت کے دن رحمتوں کا دریا بہا دوں گا. ارے جا تو صحیح، محبوب کے در پہ جا تو صحیح، معافی مانگ تو صحیح، آنسو بہا تو صحیح. تجھے در مصطفیٰ پہ ایسی معافی ملے گی، ایسے کرم کی برسات ہوگی کہ تو پاک صاف ہو جائے گا. ارے بھروسہ تو کر، کیونکہ یہ خدا کا انعام ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آئیے، ایک سوال تو بنتا ہے، اتنی بہترین عبادت ہے نماز، ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے کتنی بے مثال عبادت ہے. اتنی آسان عبادت کی نہ کوئی پریشانی نہ کوئی حیرانی، اللہ کی مہربانی صرف 1 لوٹا پانی. ارے مسکرا دو یار، آپ لوگ تو مسکرانے میں بھی کنجوسی کرتے ہو. اور اب تو جب سے یہ جماعت نے لوٹا چھوڑا، ہم نے بھی لوٹوں پہ بھروسہ چھوڑا. اب تو مسجد میں ٹوٹی ہے چھر 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 پانی. کتنی ہے آسانی، آرام سے وضو کر لو، 1 ٹکا نہیں خرچ ہوگا، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے. اتنی آسان، آرام سے کھڑے ہو کے نیت باندھ لو، پڑھ لو. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، گھٹنے میں تکلیف ہے، کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو، نماز ہو جائے گی. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، بیک بون میں پرابلم ہے، کوئی بات نہیں، لیٹ کے پڑھ لو، نماز ہو جائے گی. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، پیرالائز ہو چکے ہیں، ہاتھ پیر ہل نہیں رہا ہے، کوئی بات نہیں، اپنے پلکوں کو، آنکھوں کی پلکوں کو ہلا ہلا کے سجدے رکوع کر دو. آپ ذرا خیال کریں، آپ کی پریشانی بڑھی تو اللہ کی طرف سے آسانی بڑھی. اتنی آسان عبادت، اور ہم کر نہیں رہے، ہم بھاگ رہے. کیا ہم
अच्छे मुसलमान हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो अत्याचारी हैं, जालिम हैं, और जालिम के सरों पे जालिम ही को बिठाया जाता है। इसलिए किसी जालिम को हटाना है तो अल्लाह के करीब होना पड़ेगा। जैसा कि ख्वाजा हसन बसरी ने कहा था हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में कि मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। अब अगर किसी जालिम को हटाना तो अल्लाह से माफी मांग लो मुसलमानों, उसका कुर्ब हासिल कर लो। तुम जितना उसके करीब होते जाओगे उतना महफूज होते जाओगे। इतनी बेहतरीन इबादत। मगर अल्लाह पाक ने यह नहीं कहा जान पर जुल्म करने वालों से कि 10-20 रकत पढ़ लो तेरा काम हो जाएगा, नहीं कहा। क्या कहा? महबूब के पास आओ। जोर से बोलो, क्या कहा? आप रोजे को मामूली इबादत समझते हैं, सुबह से लेकर के दूसरी शाम तक हराम तो हराम, हलाल चीजों को भी हम छोड़ देते हैं, तब जाके एक दिन के रोजेदार कहलाते हैं। इस तरह से 30 दिन रोजा रखो तब ईद की सवई खाने के हकदार होते हैं। जो लोग रोजा रखे बगैर मीठा खाते हैं ईद के दिन, वो रोजेदारों का हक मारते हैं। हक तो रोजेदार का था। इतनी बेहतरीन इबादत जो आपके नफ्स की कसाफत को पाक कर दे, आपको बंदे से बंदा नवाज बना दे। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि 10-20 रोजा रख ले तेरा काम चल जाएगा। क्या कहा? मेरे महबूब के पास। मैं तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आए। ज़कात अव्वलन तो आधे लोग निकालते नहीं, और जो निकालते हैं तो निकालते वक्त ऐसा उनका हाल होता है जैसे लगे कलेजा निकल रहा है। हमें निकालोगे नहीं तो हमारे इदारे चलेंगे कैसे? ये हमारा मदरसा जिसने इतनी मशक्कत के बाद इतना शानदार जलसा रखा, ये किसी अडानी और अंबानी की मेहरबानी से नहीं हो रहा है। आप ही लोग आगे बढ़ोगे तो होगा। ये रस्मी 1 घंटे 1.5 घंटे के चंदे से मदरसा नहीं चलता, उसके लिए अपना मदनी कलेजा आगे रखना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं इस इदारे की जिस कदर हो सके खिदमत करो। ये घाटे का सौदा नहीं है, जितना यहां दोगे ना रब का वादा है। रब मंजा अबिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह का वादा है कि जिसने यहां 1 दिया वहां उसको उसके बदले में 10 मिलेगा। ये तो एफडी वाले भी इतना नहीं देते यार। अल्लाह ने 10 गुना देने का वादा किया है और ये तो झूठ बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलता। तो ये घाटे का सौदा है ही नहीं, पूरे हौसले से करो। लेकिन जो लोग ज़कात देते हैं उनसे पूछो कि ज़कात उनके माल को भी पाक कर देती है, उनके ख्याल को भी पाक कर देती है। लेकिन अल्लाह पाक ने यह नहीं कहा कि 10-20 हजार सदका दे दो तो काम चल जाएगा। क्या फरमाया? अब तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या फरमाया? मेरे मुस्तफा के पास आओ। देखिएगा, एक बंदा 2 कपड़ों में लिपट के जा रहा है, एहराम का कपड़ा पहने हैं, क्यों? ताकि खुदा राजी हो जाए। अच्छा कपड़ा पहनता था रायगंज में, लेकिन वहां सफेद सफेद 2 शाल ओढ़ लिया ताकि खुदा राजी हो जाए। जहाज पे बैठा ताकि खुदा राजी हो जाए। हज्जुल जमुल हुज्जाज में पहुंचा ताकि खुदा राजी हो जाए। मक्का में पहुंचा ताकि खुदा राजी हो जाए। खाने काबा का पागलों की तरह तवाफ कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। खाने काबा का तवाफ करते 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 वो थकता भी है, लेकिन फिर भी तवाफ की रफ्तार को बनाए हुए है ताकि खुदा, अभी तो उर्दू है फिर बंगला, और तब भी सुनना है ताकि खुदा राजी हो जाए। तवज्जो चाहूंगा, बात को फिनिश कर रहा हूं। एक हाजी जो यहां बेहतरीन एयर कंडीशन कमरे में रहता था, वहां टेंट में लेटा है मिना मुजदलिफा अरफात में, क्यों? ताकि खुदा राजी हो जाए। इतना सब करने के बाद वो बंदा हाजी बना, मगर अभी एक रुकन बाकी। हाजी तो बन गया मगर एक रुकन बाकी। आवाज अंदर से आई, ऐ जान पे जुल्म करने वाले, पाक साफ तो हो गया मगर चल दरे मुस्तफा पे, अरे वहां पहुंचकर जरा माफी तो मांग, मैं रहमतों का दरिया बहा दूंगा। इस मंदिर की मंदिर कशी मेरे इमाम ने की तो यूं की, हाजी हूं आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जिंदाबाद। आओ बात को फिनिश करते हैं। तो सवाल अभी भी वही बना हुआ है, प्रश्न वही है कि महबूब के पास क्यों बुलाया, है ना? प्रश्न वही है। तो आइए इसका उत्तर दे के बात को फिनिश कर रहा हूं। एक चीज होती है असल, क्या? और एक है उस असल की का खलीफा। जैसे आपको नमाज पढ़ना है तो आप क्या करेंगे? बोलिए जोरे जोरे, माशाल्लाह। वुजू, पीछे वाले बोलो क्या करेंगे? यहां तो पानी है,
کبھی نیچے تو کبھی اوپر. اللہ کی مہربانی ہے بن مانگے پانی. لیکن کبھی اگر آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں پانی نہ ہو, خالی مٹی ہو, دھول ہو, ریت ہو, اور نماز کا وقت ہو جائے, شمع ہو جائے, کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ مفتی صاحب یہ آپ لوگوں کی محنت ہے کہ یہ مسئلہ پتا ہے. تیمم کیا کریں گے؟ کیوں؟ کیا تیمم وضو ہے؟ نہیں. پھر کیوں کریں گے؟ آواز آئی اس لیے کریں گے کیونکہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے, اس کا جانشین ہے, اس کا اترادھیکاری ہے, اس کا ڈپٹی ہے, اس کا وائس ریجنٹ ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ فتیمموا صعیدا طیبا, مٹی پر 2 بار ہاتھ مارنے کا نام تیمم ہے. ہم یہ دیکھیں گے خلیفہ کس کا, جانشین کس کا ہے. اسی لیے تو نماز کو کافی نہیں سمجھا, کیونکہ نماز کا کوئی خلیفہ نہیں, روزے کا کوئی خلیفہ نہیں, حج کا کوئی خلیفہ نہیں, زکات کا کوئی خلیفہ نہیں, کعبے میں نہیں بلایا, کعبے کا کوئی خلیفہ نہیں, مینا پہ نہیں بلایا, مینا کا کوئی خلیفہ نہیں, عرفات پہ نہیں بلایا, اس کا کوئی خلیفہ نہیں, مزدلفہ میں نہیں بلایا, اس کا بھی کوئی خلیفہ نہیں, یہاں تک کہ شہر مدینہ میں بھی نہیں بلایا, کیونکہ اس شہر کا بھی کوئی خلیفہ نہیں. بلایا تو رسول کے در پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ رب ذوالجلال جانتا کہ بنگال کا غریب کہاں جائے, ہندوستان کا مسافر کہاں جائے, کس کی پناہ میں جائے. اگر گناہوں کا ظلم, گناہوں اور ظلم سے کٹورا بھرا ہے تو کہاں خالی کرے, کس سے معافی مانگے. تو آواز آئی گھبرا مت, اگر رسول تک نہیں جا سکتا تو پنڈوا میں نائب رسول تک چلا جا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پنڈوا میں نائب رسول تک چلا جا. یہی تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر رسول تک تیری پہنچ نہیں ہے تو مایوس مت ہو. ان کے ابو بکر کا دامن تھام لے, نبی کے خلیفہ عمر کا دامن تھام لے, نبی کے خلیفہ عثمان کا دامن تھام لے, نبی کے خلیفہ علی کا دامن تھام لے, نبی کے خلیفہ حسن مجتبی کا دامن تھام لو, نبی کے خلیفہ حسین شہید کربلا کا دامن تھام لو, نبی کے جانشین تمام ائمہ طاہرین کے دامن کو پکڑے رہو, نبی کے جانشین. ارے قادریوں گھبراتے کیوں ہو, غوث اعظم کا دامن پکڑے رہو, نبی کے جانشین نقشبندیوں خواجہ بہاؤالدین نقشبند کا دامن تھام لو, نبی کے جانشین سہروردیوں شیخ عمر شہاب الدین کا دامن تھام لو, نبی کے جانشین ارے بھارت کے غریب چشتیوں خواجہ معین الدین کا دامن تھام لو, نبی کے جانشین. تھام کے تو دیکھو, تھام کے تو دیکھو, ایک مرتبہ اجمیر جا کے تو دیکھو, بغض کی حسد کی عینک اتار کے, محبت رسول اور آل رسول کا چشمہ لگا کے ذرا گنبد خواجہ کو تو دیکھ. میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب تو دیکھے گا تو تیری آنکھیں کہیں گی کہ خواجہ کا روضہ ہے. راجدھانی ہند کی اجمیر ہے, سلطنت خواجہ کی ہندوستان ہے, سلطنت خواجہ کی ہندوستان ہے. میں غلام اشرف سمنان ہوں, جانب خواجہ میرا میلان ہے. آج دنیا امام اہل سنت کو اس لیے سلوٹ کرتی ہے کیونکہ یہ عقائد و نظریات جو بکھرے ہوئے تھے اسے سمیٹ کے ہماری گھٹی میں کسی نے ڈالا ہے تو وہ احمد رضا کی ذات, وہ احمد رضا کی ذات. امام احمد رضا صرف عالم کا نام نہیں, علم کا نام ہے. صرف ایک نظریے کا نام نہیں, نظیر کا نام ہے. امام احمد رضا صرف ایک پٹھان کا نام نہیں, ہم سنیوں کی جان کا نام ہے. صرف ایک سوداگران والے کا نام نہیں بلکہ اہل سنت کی قیمتی امانت کا نام ہے. ارے تم کیا سیدوں سے ان کو لڑاؤ گے؟ زمانہ لیلا کو مجنوں سے لڑانے کی کوشش کرتا رہا, سر پٹک پٹک کے تھک گیا. نہ لیلا مجنوں سے الگ, نہ مجنوں لیلا سے الگ. تم بھی سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے. نہ سیدوں کو رضا سے الگ کر سکتے ہو, نہ رضا کو سیدوں سے الگ کر سکتے ہو. ابر رحمت ان کی مرکت پر گوہر باری کرے, حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویورز, سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے.